لَيَقُولُونَ اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اقرار کریں گے کہ اللہ، وہ اللہ کے انکاری تو نہیں تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کی عبادت وہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اللہ کی کتاب کھول کر ان کے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں الہ ایک ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، غوث العظم صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، دستگیر صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، جوڑیوں کو بھرنے والا صرف اللہ ہے، اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے، زمین اور آسمان کا خالق وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں وَإِذَا ذَكَرْتَ فِي الْقُرْآنِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں سے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا ولی ہے، لیکن وہ غوث العظم نہیں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ بگڑیاں بنانے والا نہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی پکاریں نہیں لگائی جا سکتی ہے، وہ اللہ کا فقیر بندہ ہے، اللہ کا محتاج بندہ ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ بھاگتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کتنا آسان انداز ہے انبیاء کے بیان کا، جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں یا صاحب السجن، میرے جیل کے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، اللہ کے علاوہ یہ متفرق الہ جو تم نے بنائے ہیں، کوئی جولی بھرنے والا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی غوث العظم ہے، کوئی وہ ہے جو تمہیں احکامات جاری کرتے ہیں، کوئی مردہ الہ ہے، کوئی زندہ الہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دو قسم کے انہوں نے شریک کیے نا، ایک تو یہ مردے الہ ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث العظم ہے، بگڑیاں بنانے والے ہیں، اور ایک وہ الہ ہے جو ممبر اور محراب کے اندر بیٹھ کر اللہ کی الوہیت کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قوم کا مولوی، اس قوم کا پیر، اس قوم کا لیڈر، اس قوم کا مفتی جو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے فتوے جاری کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، یہ متفرق الگ الگ الہ جو تم نے بنائے ہیں، مسئلہ چاہیے تمہیں تو مولوی صاحب کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب کے پاس جاؤ، اور وہ اپنے پیٹ سے مسئلہ نکال کر آپ کو دے دے، جی یہ، اور آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے آ جاؤ، یہ دین ہے۔ بڑی بڑی مولویوں نے کتابیں لکھی ہے، آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لائبریری میں آپ جائے کتاب مجید نظر نہیں آئے گی، ہمارے مدارس میں آپ جائیں کتاب مجید بعد میں سرسری پڑھائی جائے گی، اس کتاب کے اوپر دوسرے کتابوں کو سوار کیا گیا ہے، اس قوم کو الجھایا گیا ہے، وہ اصل کتاب چھپائی گئی ہے، اس کتاب کے اوپر مولویوں کی کتاب ہے، اس کتاب پر صوفیاء کی کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر پیروں کی کتاب کو سوار کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، ایک اندھیری رات ہے، نظر نہیں آ رہا کسی کو کچھ بھی، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی لسانی جماعت میں ہے، کوئی مذہبی جماعت میں ہے، کوئی سیاسی جماعت میں ہے، دعویٰ سب کا یہ ہے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ۔ ہے کوئی شعور اس قوم کو؟ لا الہ الا اللہ کے تو معنی یہ تھے، الہ ایک ہے، حکم ایک اللہ کا مانا جائے گا، طریقہ ایک رسول کا مانا جائے گا، ہدایت ایک ہی کتاب سے لی جائے گی۔ یہ مفہوم کسی کے سمجھ میں آتا ہے؟ اگر یہ مفہوم یہ قوم سمجھ لے، یہ فرقے ختم ہو جائے۔ آج میرا مولوی، میرا پیر، میرا عالم امام ابو حنیفہ کی طرح کپڑے بیچے گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کپڑے بیچے گا، انبیاء کی طرح بکریاں چرائے گا، ایوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرح محنت کرے گا، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر یہ کمائی نہیں کرے گا۔ پھر آج دین کو معاش کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ آج اللہ کی عزت کے بجائے اپنی عزت لوگوں سے منائی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، آج تمام لوگ پریشان ہیں۔ یہ عذاب کیسے آیا؟ یہ پریشانی کیسی آئی؟ مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ الہ ایک تسلیم کر لو، حکم ایک اللہ کا مانا جائے گا، لیڈر اللہ کے انبیاء اللہ کے رسولوں کو تسلیم کرو، چھوڑو اپنے لیڈروں کو۔ آپ کے بنائے ہوئی کتابیں، ان کتابوں کو کینسل کرو، اللہ کی کتاب کو ہاتھوں میں اٹھاؤ، اللہ کی بندگی شروع کرو، مخلوق کی بندگی چھوڑ دو، پھر آپ دیکھیں کہ مسئلے حل ہوتے یا نہیں۔ نیکی کا دور دورہ ہوگا، برائیاں ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کا حکم تو مانے، رسولوں کا طریقہ تو مانے، اس کتاب مجید کے قانون کو تو آپ تسلیم کریں۔ لگتا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کو منہ بھر کے جتنی گالیاں دی جاتی ہے کسی مہینے میں نہیں دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، شتمنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ، یہ انسان میرے ساتھ شرک کر کے مجھے گالیاں دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، رسول اعلان کرو میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار کر شریک نہیں کرتا۔ انما تاکید اور حسر کے لیے آتا ہے، سنو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ پکاریں لگائی جاتی ہے، یا علی مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ مدد، یا عباس مدد۔ اللہ کے بندو، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو تقوی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق ہے۔ آپ کے منہ میں پان ہے، آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، آپ کا جسم ناچ رہا ہے، آپ کی آنکھیں پرائے ماں بہنوں پہ لگی ہے، آپ کے دل کے اندر گندگی ہے، آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اور آپ ولی اور نبیوں کا نام لیتے ہیں۔ ولی اور نبیوں کو تو وہ مانتا ہے جو ولی اور نبیوں کی پیروی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول سے کہا تھا، یسب آلہتنا محمد، یا محمد ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جواب میں، ان اول الناس بابراہیم للذی نتبعوہ وہذا النبی، نمک حرام ہو، جھوٹو، تم کیسے اس ابراہیم کے ماننے والے ہو؟ اصل میں یہ نبی ابراہیم کا ماننے والا ہے، یہ صحابہ کرام ابراہیم کے ماننے والے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، اس کتاب مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی بھی فرقے سے آپ پوچھ لے، کسی بھی مذہب اور مسلک سے آپ معلوم کر لے،
کسی بھی عالم سے آپ فتویٰ لے لے، جی ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اگر کوئی کر لے وہ مسلمان ہوگا، سب کے سب کہتے ہیں نہیں جی یہ حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا جان بوجھ کے تو وہ کافر اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ 4 مقام پر اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر سورۃ البقرہ آیت 173، سورۃ المائدہ آیت 3، سورۃ الانعام آیت 146، بعض نسخوں کے اندر 145 بھی ہے، اور سورۃ النحل آیت نمبر 115، 4 مقامات پر اللہ رب العزت حسر اور تاکید کے ساتھ بیان فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر یقیناً تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، سب مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی، سنو، وما، اور ہر وہ چیز اوہلا، کہ آواز بلند کی جائے، آواز لگائی جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اس چیز کے اوپر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہے کوئی گنجائش اس بات کے اندر، اس ترجمے کے اندر کوئی گنجائش، کوئی مائی کا لال اس ترجمے کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما، اور ہر وہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے، اوہلا، کہ آواز لگائی جائے، احلال کہتے ہیں عربی کے اندر آواز بلند کرنے کو، چیخنے کو، کہ آواز لگائی جائے، لغیر اللہ، لی واسطے کے لیے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آواز لگائی جائے بھی اس چیز کے اوپر، اللہ فرماتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ حسن اور حسین کی سبیلیں ہیں، یہ علی کی سبیل ہے، یہ بی بی فاطمہ کے نام کی سبیل ہے، یہ مراد شاہ کا مرغا ہے، یہ پیر بابا کا بکرا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا دیگ ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے نام کا دیگ ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کہتا ہے حرام ہے، حرام ہے یہ تمہارے اوپر، 4 مقامات پہ اللہ فرماتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کی کہاں ماننی ہے، یہاں تو مولوی اور پیر کی بات ماننی ہے۔ مسلمانوں کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے ہم، یہ مہنگائی ختم ہو جائے، ظالم حکمرانوں سے جان چھوٹ جائے، اللہ کی رحمتیں اور برکت آ جائے، تو معلوم ہے کیا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ملک والے، یہ شہر والے، یہ بستی والے اللہ کی کتاب کی بات مان لے، جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے یہ بات مان لو، واتقوا، اور اللہ کی کتاب کی مخالفت سے بچ جاؤ، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم زمین آسمانوں سے اپنے رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول لیں گے۔ یہ زمین جو ہے اپنی رحمت اور برکتوں کے سوتے اگلے گی، شرط یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کی مخالفت سے بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی کتاب مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے سچے ولیوں کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلائے۔
اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس کتاب مجید کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائے، اور پھر اس دنیا کے اندر اس امت مسلمہ کو جو آج مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، دوبارہ اللہ کی کتاب پر یکجا کرے، ایک کرے، اور یہ پیغام پھر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ آج اسلام کو بڑے بدنما شکل کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین، اس کے اندر تعصب کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، قتل و غارت گری کی کوئی گنجائش نہیں، فساد کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو امن کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے۔ یہ تو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے قول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اکثر یہ 40واں کرتے ہیں یا برسی کرتے ہیں اور اس میں دیگے ویگے پکاتے ہیں، تو اس کا کھانا بھی اسی غیر اللہ میں آتا ہے؟ اس زمرے میں تو نہیں آتا ہے، وہ بدعت کے اندر آتا ہے۔ وہ بدعت بھی ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف بھی ہے، سنت کے خلاف بھی ہے۔ بہرحال وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے یا اس سے کوئی امید رکھتے ہوئے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ نہیں کھایا جا سکتا، کیوں؟ قرآن کے خلاف ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ وہ ہاں، دونوں طریقوں سے ہے قرآن میں۔ یہ ذرا جو اللہ غیر اللہ کے لیے ہے، تو لوگوں سے بات بولنا، وہ بولتے ہیں بھائی کیا بات کر رہا ہوں، جو اللہ کے مطلب غیر ہے، تو یہ تو اللہ کے اپنے ان کی تو ہم نیاز دے سکتے ہیں۔ جو اللہ کے غیر ہیں، ہاں، جو اللہ کے لیے غیر ہے ان کی نیاز کرنا حرام ہے، اور جو اللہ کے جو ہے وہ ہے تو اللہ کے مطلب محبوب ہے اللہ کے، اور اللہ کے ولی ہے، تو یہ ان کے لیے تھوڑی فکر کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے نا غیر اللہ کا لفظ استعمال کیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ ہے؟ پھر تو وہ غیر نہیں ہے نا، اس کو لیے کیوں غیر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ تو ان کی جو ہے نا وہ ہے جہالت ہے، اللہ کی کتاب سے جو ہے دوری ہے۔ غیر اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا جتنی بھی کائنات ہے، یہ سب کے سب اللہ کے سوا ہے۔ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم جب آواز لگاتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور اس مکی کے مشرکین جب کہتے تھے تو وہ اس کا نام لیتے تھے عزا عزا، نائلہ نائلہ، تو اس کو حرام کیا، یہ لا الہ الا اللہ کو حرام نہیں کیا۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اب کسی اور کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اس پہ آواز لگائی جائے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ایک وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے جو کسی آستان، کسی درگاہ، کسی خانقاہ کے اوپر ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے نا، اس پہ نام کچھ بھی لیا جائے۔ اگر کوئی شخص کتا حرام ہے، اب کتے کے اوپر اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا تو وہ جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ تو غیر اللہ کی نیاز یہ حرام ہے، اس پہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے تب بھی وہ اس سے صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے یہ۔ اگر ایک شخص ہے وہ گاڑی لے اور گاڑی کے لیے بکرا لائے اور اس کے اس ایبلیٹ گھمائے اور اس کو ذبح کرے، اس کا کھانا کیسے؟ اس کا کھانا جو ہے وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں یہ بکرا گھماؤں گا تو مجھے جو ہے فائدہ ہوگا اور نقصان سے بچ جاؤں گا، جبکہ فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، بکرا گھمانے سے نہیں ہے، نہ کالا بکرا لانے سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اس کی بدعقیدگی ہے اور یہ بدعت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، گمراہی بھی ہے۔ تو ایسے شخص کا کھانا جو ہے کھانے کے بجائے اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو یہ غلط ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، صدقہ کرتا رہے، صدقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ صدقے کا مال صرف غریب ہی کھا سکتے ہیں یا لازمی بات ہے، وہ دعوت جو ہے امیر بھی کھا سکتا ہے، لیکن جب صدقے کی بات آ گئی تو وہ صرف غریبوں کا حق ہے۔